بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ضمائر متصلہ منصوبہ۔ یہ ہم اسم کے عنوان میں بھی پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا ضمائر متصلہ مجرورہ جو مضاف الیہ بن کے آ رہے تھے۔ یہ وہی ضمائر ہیں۔ جب یہ اسم کے ساتھ ملتے ہیں تو ضمائر متصلہ مجرورہ کہلاتے ہیں، مضاف الیہ بن کے آتے ہیں، اور جب کسی فعل کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ ضمائر متصلہ منصوبہ کہلاتے ہیں، یعنی یہ مفعول بن کے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں وہی ضمائر ہے، ہو، ہوا، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کنہ، یہ نہ۔ اب اس کو ہم فعل کے ساتھ ملا کے استعمال دیکھتے ہیں۔ فعل کے ساتھ ان کے 14 صیغے بنیں گے۔ کسی فعل کو لے کے ہم اس کو ملا کے اس کی گردان کرتے ہیں۔ دیکھیں ضربا ہو، اس نے مارا اس کو۔ یہ ہو جو ہے یہ ضمیر یہاں پہ مفعول بن کے آ رہا ہے۔ اس نے مارا اس کو، ضربہ ہو۔ اسی طرح سے یہ 14 صیغے مکمل ہو جائیں گے۔ ضربہما، اس نے مارا ان دونوں کو۔ ضربہم، اس نے مارا ان سب کو۔ مؤنث کے لیے ضربہا، اس نے مارا اس مؤنث کو۔ ضربہما، اس نے مارا ان دونوں مؤنث کو۔ ضربہن، اس نے مارا ان سب مؤنث کو۔ ضربکا، اس نے مارا تجھ کو، مذکر کو جو سامنے حاضر ہے۔ ضربکما، اس نے مارا تم دونوں کو۔ ضربکم، اس نے مارا تم سب کو۔ مؤنث کے لیے ضربکی، اس نے مارا تجھ کو یعنی مؤنث کو۔ ضربکما، اس نے مارا تم دونوں مؤنث کو، اور ضربکنہ، اس نے مارا تم سب مؤنث کو۔ ضربنی، اچھا اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں تھوڑی سی ایک چینج ہوئی ہے کہ یہاں پہ یہ نون درمیان میں آ گیا ہے یا کے، مطلب اس فارمولے کے تحت جو چل رہا تھا تو اس کو ہونا چاہیے تھا ذرا با پلس یا، تو یہ بن جاتا ذرا بی۔ تو اس کی جو فعل ہے وہ اس کی اصل حیت اور جو شکل ہے وہ خراب ہو جاتی۔ تو اس شکل کو برقرار رکھنے کے لیے درمیان میں ہم یہ نون لے کے آئے، کیونکہ اگر نون نہ لاتے تو یہ بن جاتا ذرا بھی، کیونکہ یا متکلم اپنے سے پہلے والے حرف پہ زیر چاہتی ہے، تو یہ ضربہ نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا کہ ہر صیغے میں ضربہ آ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے مفعول یعنی ضمیر کی صورت مفعول آ رہا ہے، لیکن ضربہ ہر ایک میں کامن ہے۔ ضربہ ہو، ضربہ ہما، اسی طرح یہاں ضربہ، ہر ایک میں ضربہ کامن ہے، اور اس کے بعد اس کا مفعول آ رہا ہے۔ تو یہاں یہ پھر چینج ہو جاتا ہے۔ اس چینج ہونے کو بچانے کے لیے نون درمیان میں لے کے آئے تو یہ بن گیا ضربانی۔ اس نون کو نون وقایہ کہتے ہیں۔ وقایہ کا مطلب بچانے والا۔ اس نون نے اس کی اصل جو حیت اور شکل تھی اس کو بچا لیا، اور یہ پھر آخر میں ضربانی، اس نے مارا ہم کو، اس میں مؤنث مذکر دونوں شامل ہے، اور ضربانی، اس نے مارا مجھے، مذکر مؤنث اس میں دونوں شامل ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ ضمیر متصل منصوبہ بھی وہی ہے اور ضمیر متصل مجرورہ بھی وہی ہے۔ اگر اسم کے ساتھ استعمال ہوگا تو وہ مجرورہ کہلائے گا،
اور مضاف الیہ بن کر آئے گا، اور اگر فعل کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہ مفعول کے طور پہ آئے گا اور منصوبہ کہلائے گا۔ اچھا، اب یہ جملہ ہے تم سے سب نے زید کی مدد کی، یہ بن جائے گا نصرتم زیدن، زیدن اس میں مفعول ہو گیا، ظاہر ہو رہا ہے۔ اچھا، زیدن کے بجائے اگر ہم کوئی یہاں پہ ضمیر لانا چاہیں تو اس تم میں تھوڑی سی چینج آئے گی، وہ کس طرح دیکھیں۔ اگر ہم کہیں تم سب نے اس کی مدد کی، اب یہ اس کی مدد کی تو یہ اس جو ہے وہ ضمیر ہے، تو اس صورت میں یہاں پہ واو کی ایڈیشن کریں گے صرف اس صیغے کے اندر، یہ جو تم والا صیغہ ہے اس صیغے کے اندر صرف، یعنی نواں صیغہ حاضر کا جو ہے، تو یہ نصرتموہ، نصرتموہ۔ اگر اسم ظاہر ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نصرتم ہو جائے گا، اور اگر ظاہر نہیں ہے، یہ ضمیر کی صورت میں ہے، تو اس صورت میں صرف اس میں واو کا اضافہ کریں گے، یہ بن جائے گا نصرتموہ، تم سب نے اس کی مدد کی۔ اچھا، اور جو ضمائر پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ایک دفعہ پھر اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ضمائر ہم نے پڑھا دو طرح کے ہیں، ایک منفصل، دوسرا متصل۔ منفصل کیا ہے؟ وہ ضمائر ہیں جو فاصلے سے لکھے جانے والے ہیں، یعنی وہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ فاصلے سے لکھے جاتے ہیں، اور متصل وہ ہیں کہ کسی دوسرے لفظ سے ملا کر لکھے جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، منفصل میں ہم نے پڑھا مرفوع، یہ کون سے والے ضمیر تھے؟ جیسے ہوا، انتا، نحنو، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ مبتدا کے طور پہ کام آتے ہیں، جیسے ہوا رجلن، تو یہ ہوا جو ہے یہاں مبتدا ہے، رجلن اس کی خبر ہے۔ نحنو مسلمون، نحنو یہاں مبتدا کے طور پہ ہے، ضمیر منفصل ہے، اور مسلمون اس کی خبر ہے۔ اس طرح سے متصل میں ہم نے دو پڑھے، مرفوع اور منصوبہ۔ مرفوع میں جو ضمائر جو فعل کے ساتھ اٹیچ تھے، جیسے نون، تما، نا، مثال تھی جیسے اس کی، یہ فاعل کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، جیسے شریب تما، تم دونوں نے پیا، ضرب نا، یہ فاعل جو ہے، یہ فاعل جو ہے یہاں پہ یہ حالت رفع میں ہے اور ضمیر کی صورت میں ہے۔ اس طرح منصوبہ میں ابھی پچھلی سلائیڈ میں ہم دیکھ چکے ہیں، ہو، کا، نا وغیرہ یہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ابھی دیکھا تھا اخرجہ، اس نے نکالا اس کو، ضربنا، اس نے مارا ہم کو، تو یہ ہو اور یہ نا جو ہے یہ یہاں پر متصلہ منصوبہ استعمال ہو رہے ہیں مفعول کے طور پہ، اور یہی متصلہ منصوبہ، یہی متصلہ مجرورہ کے طور پر بھی استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ اسم کو مجرور کر دیتے تھے اور مضاف الیہ کے طور پہ، جیسے مثال وہی ہے اس کی، ہو، کا، نا وغیرہ وغیرہ، جیسے من کے ساتھ اگر استعمال ہوا تو من ہو، یہ ہو اس وقت حالت جر میں ہے، اس طرح الینا یہ بھی حالت جر میں ہے، یعنی اس سے اور ہماری طرف۔ مضاف الیہ کے طور پہ یہی والے ضمیر مضاف الیہ کے طور پہ کام آتے ہیں، اور جیسے کتاب ہو، اس کی کتاب، قلم و نا، یہ سارے ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ایک ضمیر کی ایک اور قسم ہے، وہ کہلاتی ہے ضمیر منفصل منصوبہ، یعنی یہ بھی دور جو الفاظ ہیں اس سے فاصلے سے لکھے جاتے ہیں، لیکن یہ حالت نصب میں ہوتے ہیں، اور حالت نصب میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفعول کے طور پہ پھر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ
یہی والے ضمیر ہیں، جیسے یہ کا کما کم کی کما کننا، صرف اس میں فرق یہ ہے کہ ہر ایک میں ایا جو ہے اس کی ایڈیشن ہم کر دیتے ہیں. دیکھیں ایا ہو، ایا کا، ایا نا، یہ دیکھیں ہو کا نا، یہ سارے وہی ضمیر متصل ہیں. اس میں ایا کا اضافہ کر دیا ہے تو یہ ضمیر منفصل ہو گیا اور منصوبہ ہو گیا. اس کی مثال دیکھیں، یہ بھی مفعول کے طور پہ کام آتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نحن نرزقہم و ایاکم، اس میں بھی دیکھیں ایاکم، یہ ضمیر منفصل منصوبہ ہے اور یہ الگ سے لکھا جاتا ہے، الگ سے لکھا گیا ہے. اس کو یہاں یہ نہیں کہا کہ نحن نرزقہم وکم، بلکہ اس کے بجائے چونکہ یہ مفعول ہے اور الگ سے لکھا جاتا ہے تو ایا اس میں ایڈ کر کے پھر اس کو لکھا گیا ایاکم. ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں نفی کا مفہوم لانے کے لیے کیا کیا جائے. تو اس میں فعل ماضی سے پہلے ہم ما لگا دیتے ہیں، لفظ ما، اور یہ جملے پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے. دیکھیں مثال دیکھتے ہیں اس کی. ما پہلے لگا دیا، اس کے بعد فعل ماضی لائے تو یہ جملہ فعلیہ نافیہ، نفی کا مفہوم دینے والا، یہ بن جائے گا معلمہ نے نہیں لکھا. اچھا دیکھیں یہ کتبت تھا اصل میں چوتھا صیغہ، اور چونکہ بعد میں اسم جو ہے وہ ال کی صورت میں آ رہا ہے تو اس کو ملانے کے لیے تا پہ ہم نے زیر دے دی ہے. یہ اصل میں چوتھا صیغہ ہے. اور مثالیں دیکھیں، وما ظلمونا، وما ظلمونا، اور نہیں کیا انہوں نے ظلم ہم پر. یہ نا اس میں مفعول ہے، یہ ظلمو یہ فعل ہے، اور ما جو ہے حرف نفی ہے. وما کانا من المشرکین، یہ کانا فعل ناقص کہلاتا ہے، اور یہ من المشرکین اس کے لیے ایک اسم چاہیے. تو اس کا اسم جو ہے یہ اسی کے اندر پوشیدہ ہے، جیسے اور فعلوں میں بھی ہم نے دیکھا تھا پہلے صیغے میں اور چوتھے صیغے میں جو اس کا فاعل ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، اور پہلے صیغے میں ہوا ہوتا ہے اور چوتھے صیغے میں مؤنث کے لیے ہیا ہوتا ہے. اس پوشیدہ اسم کو مستتر کہتے ہیں. مستتر کا مطلب چھپا ہوا، تو یہاں اس میں یہ چھپا ہوا ہے. تو وما کانا من المشرکین، من المشرکین یہ جار مجرور ہے، یہ ہم اس میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ یہاں پہ کانا کی خبر بن کے آ رہا ہے. اور نہیں تھا وہ مشرکین میں سے. اس طرح دیکھ وما کفرا سلیمانو، کفرا یہ فعل ہے اور پہلا صیغہ ہے، تو پہلا صیغہ میں جو فاعل ہوتا ہے یا تو چھپا ہوا ہوگا، اور اگر آگے دیکھیں اگر کوئی رفع حالت میں کوئی اسم نظر آ جائے تو وہ پھر ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلیمانو رفع حالت میں ہے تو یہ اس کا فاعل ہے. تو نہیں کیا کفر سلیمان نے، نہیں کیا کفر سلیمان نے. ما اکلت طعامہ، اب یہ دیکھیں اکلا فعل ہے اور یہ پہلا صیغہ ہے. اچھا پہلا صیغہ جو ہے اس میں یا تو فاعل چھپا ہوا ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے. آگے ہم دیکھیں تو حالت رفع میں کوئی اسم ہمیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے. تو حالت نصب میں مفعول ہوتا ہے، تو یہ اس کا مفعول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فاعل چھپا ہوا یعنی ہوا ہے وہ. تو ما اکلت طعامہ، تو نہیں کھایا اس نے کھانا. اب دیکھیں وما جاء المدرس فی الفصل، یہ جاء فعل ہے اور صیغہ نمبر 1 ہے. یہ
تو صیغہ نمبر 1 میں آگے دیکھیں کوئی اسم ہمیں حالت رفع میں نظر آ رہا ہے، تو جی المدرس حالت رفع میں نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا فاعل ہے۔ تو وما جاء المدرس، اور یہ فی الفصل جار مجرور ہے، ترجمہ ہو جائے گا اور نہیں آیا مدرس کلاس میں۔ وما شربت الماء الباردہ، شربتا جو ہے وہ فعل ہے اور یہ حاضر کا صیغہ ہے مذکر کے لیے، یعنی 7واں نمبر صیغہ ہے۔ اچھا، تو 7واں جو صیغہ ہے اس میں یہ دیکھیں فاعل یہ تا ہے، اور تا کا یہاں مطلب ہے کہ انتا۔ اچھا، فاعل تو چونکہ اسی میں ہی ہے، تو اب آگے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر منصوب ہے تو وہ اس کا مفعول ہوگا، تو الماء جو ہے اس کا مفعول ہے، اور یہ بارد جو البارد جو ہے وہ اس کی صفت ہے، الماء البارد ٹھنڈا پانی، اور نہیں پیا تو نے ٹھنڈا پانی۔ وما شربت الماء البارد، اور نہیں پیا تو نے ٹھنڈا پانی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جملہ فعلیہ میں بھی آپ دیکھیں کہ فعل کے علاوہ باقی سارے حرف اور اسم استعمال ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کی مزید مثالیں ہم دیکھتے ہیں جملہ فعلیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کی۔ ما قرأ الاولاد درسهم، دیکھیں اس کا تجزیہ کریں۔ ما کو حرف نفی کہتے ہیں، حرف نفی۔ قرأ جو فعل ہے، الاولاد اس کا فاعل ہے، درسا مفعول ہے اور مضاف بھی ہے، اور ہم مضاف الیہ ہے۔ قرأ کے معنی پڑھنا، لڑکوں نے اپنا سبق نہیں پڑھا۔ ما سرق زید کتابک، بالکل جیسے اوپر ہے اسی طرح کا پیٹرن ہے یہ ما حرف نفی ہے، سرقہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، کتابہ اس کا مفعول ہے، اور اس کے علاوہ یہ مضاف بھی ہے، اور کا جو ہے مضاف الیہ ہے۔ سرقہ یعنی چوری کرنا۔ زید نے تیری کتاب چوری نہیں کی۔ ما نفعہ مالہ، یہ دیکھیں نفع فعل ہے اور پہلا صیغہ ہے۔ اچھا، جب پہلا صیغہ ہو اور اس کے ساتھ مفعول بھی آ رہا ہو ضمیر کی صورت میں، تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ آتا ہے، جیسے ہم نے ابھی مثال دیکھی تھی ضربہ، تو یہ ہو جو ہے یہ اس کا مفعول ہے، یہ پہلے آ گیا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں یہ مالو، یہ حالت رفع میں ہے، تو یہ اس کا فاعل ہے، اور اس فاعل کے علاوہ یہ مضاف بھی ہے، اور ہو مضاف الیہ ہے، تو اس کے مال نے اس کو نفع نہیں دیا۔ ما رجع زید من المسجد، رجع اس میں فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے، من المسجد جار مجرور، زید مسجد سے لوٹ کر نہیں آیا۔ ما قرأتم القرآن اليوم، ما قرأتم القرآن اليوم، قرأتم فعل ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ تم ہے، اور یہ لوٹ کر جا رہا ہے انتم کی طرف، انتم تم سب۔ قرآن یہ دیکھیں حالت نصب میں ہے، تو اس لیے یہ مفعول ہے، اور الیوم یہ ہم آگے پڑھیں گے، اس قسم کے الفاظ یہ ظرف کہلاتے ہیں جو کسی وقت اور وقت کا تعین کرتے ہیں اور کسی جگہ کا تعین کرتے ہیں، تو اس میں وقت کا تعین ہو رہا ہے الیوم۔ تم سب نے آج قرآن نہیں پڑھا۔ ما نصرت زینب فاطمہ، نصرت یہ چوتھا صیغہ ہے، تو اب آگے دیکھیں اگر کوئی حالت رفع میں کوئی اسم نظر آ رہا ہے تو وہ اس کا فاعل ہوگا، تو یہ زینب اس کا فاعل ہے، اور فاطمہ حالت نصب میں ہے تو یہ اس کا مفعول ہے۔ ترجمہ ہوگا زینب نے فاطمہ کی مدد نہیں کی،
نہیں کی مدد زینب نے فاطمہ کی۔ ما شریبہ ولد الماء، اچھا شریبہ پہلا صیغہ ہے تو آگے دیکھیں ولدو حالت رفع میں ہے، یہ اس کا فاعل ہے، اور الماء اس کا مفعول ہے۔ ترجمہ ہوگا لڑکے نے پانی نہیں پیا۔ ما قتلوہ وما صلبوہ، یہ دو جملے ہیں اور یہ درمیان میں حرف عطف آ گیا ہے، ان دونوں جملوں کو جوڑ رہا ہے۔ قتلو فعل ہے اور واو اس کا فاعل ہے، واو اس کا فاعل ہے، اور یہ واو لوٹ کے جا رہا ہے ہم کی طرف، تیسرا صیغہ ہے یہ۔ اسی طرح اس میں بھی یہاں صلبو میں واو فاعل ہے اور ہم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور یہ ہو اور یہ ہو یہ دونوں ضمیر کی صورت میں مفعول ہیں۔ تو ترجمہ ہوگا انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے اسے سولی چڑھایا۔ اچھا، جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ بہت آسان ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے اس کو شروع میں حرف استفہام یا اسماء استفہام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حرف استفہام ہم دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں اسم کی صورت میں، اور اسماء استفہام بھی ہم اسم کے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں فتحت الباب، یہ سادہ جملہ ہے، ٹھیک ہے، تو نے دروازہ کھولا۔ اب اس کو سوالیہ اگر بنانا ہو تو اس میں ہم آ لگا دیں گے، آ فتحت الباب، اور جملے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ سوالیہ جملہ ہے۔ کیا تو نے دروازہ کھولا؟ آ قرأتن القرآن اليوم، کیا تم سب مؤنث نے آج قرآن پڑھا؟ قرأتن فعل ہے، 12واں صیغہ ہے مؤنث کا، حاضر کا صیغہ ہے، تم سب مؤنث نے کس کو پڑھا؟ قرآن کو۔ یہ نہیں ہے، قرآن جو ہے مفعول ہے اور اليوم جو ہے یہ ظرف کہلاتا ہے، پچھلی مثال میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ لما ضربتہ، یہ لما جو ہے یہ اس میں استفہام ہے، ضربتہ، ہو جو ہے اس میں مفعول ہے، اور ضربتا، یہ تا جو ہے یہ فاعل ہے، اور یہ انتا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو نے اسے کیوں مارا؟ متی رجع ابوکا من السوق، متی جو ہے یہ اس میں استفہام ہے، رجع فعل ہے، اور ابو جو ہے اس کا فاعل ہے۔ دیکھیں اسماء الخمسہ ہم نے پڑھے تھے تو اس میں یہ ہم نے پڑھا تھا، اور یہ مضاف بن کے آتا ہے تو اس کے بعد کا جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور من السوق جار مجرور ہے۔ تمہارے ابو بازار سے کب لوٹے؟ من خلق یا زینب، یہ من بھی اسماء استفہام میں سے ہے، اور یہ یا زینب ہم نے پڑھا تھا کہ پکارنے کے لیے جو لفظ حرف ندا ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے یہ زینب ہوا، تو اے زینب تجھے کس نے پیدا کیا؟ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔